انہوں نے کہا 20 سال پہلے ہم کو کئی سالوں سے بچہ نہیں ہو رہا تھا، تو ہم آپ کے بابا کے پاس آئے، انہوں نے یہ نسخہ بتایا، ہم نے عمل کیا اور الحمدللہ بچہ 20 سال کا ہو گیا۔ یہ مولا حسن کا نسخہ کمال کا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا کرے ہمارے لیے بدنامی نہ بننا، ہمارے لیے عزت بنو۔ میں ایک مثال دوں بھائی، ایک بچہ ہے روڈ پہ، ایک بچہ آپ نے دیکھا جس نے کہ آپ کو گالی دی، بچہ ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ پہلا جملہ جو آپ کہیں گے نا، آپ کہیں گے اس کو ماں باپ نے تربیت، ماں باپ نے ادب نہیں سکھایا۔ حالانکہ ہو سکتا ہے بچہ بیچارہ یتیم ہو، یعنی بیچارہ روڈ پہ پلا ہو، اس کے ماں باپ ہو ہی نہ، مگر آپ یہ ضرور کہیں گے اسے ماں باپ نے ادب نہیں سکھا۔ ایک بچہ آئے یہاں پہ ایسے قصیدے پڑھے، ایسے منقبت پڑھے، ایسے مرثیے پڑھے کہ آپ کو بہت خوش کر دے، آپ کے دل کو سکون دے دے۔ آپ سب پہلا جملہ کیا کہیں گے؟ اللہ اس کے ماں باپ کو خوش رکھے کہ ماں باپ نے اسے کتنا اچھا پالا ہے، کتنی اچھی چیزیں سکھائی ہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بچہ بھی یتیم ہو، اسے کسی اور نے پالا ہو، یا اس نے خود محنت کر کے یہ ساری چیزیں سیکھی ہوں، مگر آپ کیا کہتے ہیں؟ جب بدتمیزی کرتا ہے تب بھی کہتے ہیں کمبخت اس کے ماں باپ نے اسے ادب نہیں سکھایا، جب کوئی بہت اچھا بچہ نظر آتا ہے تب بھی کہتے ہیں کتنے اچھے ماں باپ ہیں اس کے کہ بچوں کو اتنا اچھا با ادب بنایا۔ اسی طرح ہم علی والے ہیں، علی ہمارے بابا ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی خطا کریں، کوئی غلطی کریں اور لوگ کہیں کہ ہاں بھائی یہ علی والے ایسے ہوتے ہیں۔ نہ نہ نہ، بلکہ کوشش کریں کہ اتنے اچھے ہو جائیں کہ سب کہیں اچھے ہیں تو علی، سچے ہیں تو علی والے، اچھے ہیں تو علی والے، مومن ہیں تو علی والے، نمازی ہیں تو علی والے، روزے دار ہیں تو علی والے، اخلاق والے ہیں تو علی والے۔ اور یہ کب ہوگا؟ کل آپ کو میں نے سنا، جب آپ اطاعت علی میں آ جائیں گے 100%۔ پرسنٹیج والے کام سے کام نہیں چلے گا، 100% علی کی اطاعت میں آئیے۔ کل میں نے آپ کو مثال دی تھی بیوی والی، آپ لوگوں نے جوانی میں تازہ شادی میں کتنی اطاعتیں کی ہیں اپنی بیوی کی، اچھی بات ہے، کرتے رہیے جب تک حرام چیز نہیں چاہ رہی بیوی، مگر جہاں آپ بیوی کی بات سن رہے ہیں تو مولا علی کی کیوں نہیں سن رہے؟ آپ جہاں اپنے بچے کی بات سن رہے ہیں تو مولا علی کی کیوں نہیں سن رہے؟ مولا علی کی بات سننے میں آپ ہی کو فائدہ ہے، آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ مولا علی آپ کو اچھائی کی طرف لے جا رہے ہیں کہ لوگوں نفس امارہ کو شکست دو، یہ تمہارا دشمن ہے۔ اور نفس امارہ کی ایک صفت پہ گفتگو کل پہنچی تھی کہ نفس امارہ خود سے خوشگمان اور دوسروں سے بدگمان، تبھی دوسروں کی غیبت کرتا ہے، تبھی دوسروں کو کم سمجھنے کی وجہ سے ان کی برائیاں کرتا ہے۔ آپ نے سنا حضرت عیسیٰ نے ایک شخص میں سے جس میں برائیاں ہی برائی تھی ایک خوبی نکال کے بتائی، اور آپ نے سنا حضرت موسیٰ نے صرف خیال آیا کہ کیا کتے کو لے جاؤں، اللہ نے کہا اگر تو یہ کتے کو لے کر آتا تو تیری نبوت کو میں چھین لیتا۔ یہ نفس امارہ بڑا حالانکہ حضرت موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، معصوم ہیں، وہ تو گناہ کر ہی نہیں سکتے، مگر اللہ نے بتانا تھا کہ مجھے تکبر سے کتنی نفرت ہے۔ انسان تکبر نہ کرو۔ اچھا تکبر بات کی لیول ہے، مگر تکبر سے پہلے کی ایک لیول ہے، اس کو کہتے ہیں عجب۔ عجب یعنی کیا؟ عجب یعنی اس میں آپ تکبر میں کیا کرتے ہیں؟ میں اگر تکبر کروں تو میں خود کو دوسرے سے کمپیئر کرتا ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، جیسے شیطان نے کہا تھا میں آدم سے بہتر ہوں، یہ ہے تکبر۔ اچھا عجب جو ہے تکبر سے ذرا پچھلی لیول ہے۔ میں نے کیا کہا تھا؟ نفس امارہ ڈائریکٹ بڑے بڑے گناہوں میں آپ کو لے کر نہیں جائے گا، پہلے چھوٹے چھوٹے کام کرواتا ہے، پہلے چھوٹے چھوٹے گناہ کرواتا ہے، پھر جا کے تباہ و برباد کر کے بڑے بڑے گناہوں میں ڈالتا ہے۔ مگر یاد رکھیے نفس امارہ کی ایک بات بھی نہ سنیے، جہاں آپ نے نفس کی ایک بات سنی وہ 10 باتیں منوائے گا۔ جنگ یہی ہے نا کہ بھائی جب آپ جنگ لڑ رہے ہیں دشمن کے ساتھ، اگر دشمن کی ایک بات مان لی تو دشمن خوش ہو جائے گا کہ اب اس کو دھوکہ دے سکتا ہوں، پھر اور طریقے سے آپ کو منوا کے آپ پر حملہ کر کے کامیاب ہو جائے گا۔ یہ آپ کا دشمن ہے، یہ آپ کا قاتل بننا چاہ رہا ہے، دنیا میں بھی آپ کو تباہ کرنا چاہ رہا ہے، آخرت میں بھی تباہ کرنا چاہ رہا ہے۔ تو اس سے لڑنا ہے، اس سے جنگ کرنی ہے، ایک بات بھی دشمن کی نہیں سننی تاکہ دشمن کو شکست دے۔ اب دشمن کیا ہے؟ نفس امارہ آپ کو کہتا ہے تم بہترین ہو، تم بڑے نمازی ہو،
تم ماشاءاللہ اتنی نمازیں پڑھتے ہو کہ اب اس میں کمپیئر نہیں کروا رہا دوسرے کے ساتھ، صرف تم آئینے کے سامنے آ کے خود کو جوان بچے بچیاں دیکھتے ہیں، کہتے واہ واہ کیا میں خوبصورت ہوں، کیا میں حسین ہوں. یہ عجب ہے، یہ عجب ہے. اب سمجھتا ہے یہ حسن جو ہے میرا اپنا ہے. حضرت ایوب کا واقعہ ملتا ہے. حضرت ایوب بہت مالدار تھے، بہت زیادہ بچے تھے، ان کو بڑی اچھی زندگی تھی. اللہ نے امتحان کرنے کے لیے ایوب کے سارے بچے لے لیے، ایوب کا سارا پیسہ لے لیا، ایوب سے ہر چیز لے لی، یہاں تک کہ حضرت ایوب کو اللہ نے بیمار کر دیا. ٹیسٹ کرنا تھا کہ میرے ایوب میں صبر کتنا ہے. آخر میں منزل یہ آئی کہ اب لوگ جو ہیں حضرت ایوب کے بارے میں باتیں بنانے لگے. لوگ کہنے لگے ایوب میں یقیناً کوئی عیب ہوگا تبھی اللہ نے اس پر عذاب نازل کیا. یہ باتیں ہم بناتے ہیں نا، بہت بڑا گناہ ہے یہ جو ہم لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں. ارے اس کی بیٹی کی طلاق ہو گئی، کوئی تو مسئلہ ہوگا. ارے کمبخت، کوئی تیری بیٹی کے بارے میں ایسی بات کرے تجھے اچھا لگے گا؟ کیوں دوسروں کے بارے میں بات کرتے ہو؟ علی والا یہ کام نہیں کرتا. اس کے بیٹے کی طلاق ہو گئی، پتہ ہے یہ ہوا وہ ہوا. ارے تمہارا کیا جائے؟ تمہیں گھر میں کوئی اور بات نہیں ملتی کہ آ کے بیچارے لوگ بیٹی اور بیٹوں کی زندگیوں کے بارے میں بات کرتے ہو؟ علی والا یہ کام کبھی نہیں کرتا. حضرت ایوب کے بارے میں لوگ کہنے لگے ایوب میں کچھ نہ کچھ عیب ہوگا تبھی تو وہ اتنی بیماریوں میں مبتلا ہوا، اتنی مشکلات میں مبتلا ہوا. اب حضرت ایوب نے دعا مانگی. میں نے کیا کس جملے کے بعد حضرت ایوب کا واقعہ سنایا؟ جہاں جوان لڑکا لڑکی یا بوڑھے اپنی کسی چیز پہ سمجھتے یہ میری چیز ہے، یہ میرا کمال ہے، میں کتنا حسین ہوں، میں کتنا عالم ہوں، میں کتنا ایجوکیٹڈ ہوں، میں کتنا مالدار ہوں. ابھی خود کو کمپیئر نہیں کرنا کسی اور کے ساتھ، اپنے بارے میں کسی کمال کو سمجھتا ہے یہ میرا کمال ہے. حضرت ایوب نے کہا خدایا تو نے مجھ سے میرے بچے لیے، میں نے صبر کیا. خدایا تو نے میرے خدم و حشم لیے، میں نے صبر کیا. تو نے میری گائے بھینسیں لی، میں نے صبر کیا. خدایا تو نے میرا مال لیا، میں نے صبر کیا. خدایا تو نے مجھے بیمار کیا، میں نے صبر کیا. اتنا کہنا تھا، وہاں سے آواز آئی، خدا نے کہا ایوب صبر تم نے کیا یا میں نے تمہیں صبر دیا؟ کمال کا جملہ ہے، خدا کی قسم کمال کا جو ایوب جب تیرے بچے مر گئے صبر تو نے کیا یا میں نے تمہیں صبر دیا؟ حضرت ایوب نے اپنے منہ پہ تھپڑ مار کے کہا خدایا معاف کر، خدایا صبر کی توفیق تو نے دی. آ جائیے دیکھیں، حسین ہو تم، خوبصورت ہو تم، یہ حسن کس نے دیا؟ خدا نے دیا. نماز پڑھتے ہو تم، نماز شب کو اٹھتے ہو، تمہیں اٹھاتا کون ہے؟ خدا اٹھاتا ہے. تم وضو کرتے ہو، یہ پانی کس نے دیا؟ خدا نے دیا. اگر پانی نہیں تیمم کرتے ہو، وہ مٹی کس نے دی؟ خدا نے دی. تم روزہ رکھتے ہو، کس نے تمہیں یہ توفیق دی؟ خدا نے دی کہ تم برداشت کر سکو، تم روزہ رکھ سکو. تم مجلس میں آتے ہو، راستے میں رک سکتے تھے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا، کوئی مسئلہ آ جاتا، کوئی تکلیف آ جاتی. یہ جو آ رہے ہو تمہیں خدا نے بلایا. اپنا کمال کیا ہے؟ ہمارا سارا کمال خدا کا ہے، مگر نفس امارہ خود سے خوشگمان، سارا کمال میرا ہے. نفس امارہ کہتا ہے سارا کمال میرا ہے، یہ عجب ہے. اور جب آپ عجب میں مبتلا ہو نا، اب دیکھیے نفس امارہ کی گیم. نفس امارہ اور شیطان پہلے آپ کو اچھے کاموں سے روکے گا. پہلے یہ یاد رکھیے بس یہ بات، اور پھر آج کا نسخہ اور مسائل. نفس امارہ پہلے آپ کو اچھے کاموں سے روکے گا. خیر کا کام نہ کرو، اس غریب کو نہ دو، اس یتیم کو نہ دو، اس بیوہ کو نہ دو، مسجد میں نہ جاؤ، امام بارگاہ میں نہ جاؤ. پہلے آپ کو روکے گا. جب دیکھے گا آپ نہیں رک رہے، آپ غریب کو بھی دے رہے ہیں، آپ یتیم کو بھی دے رہے ہیں، آپ مسجد بھی جا رہے ہیں، آپ امام بارگاہ بھی آپ پتہ ہے نفس امارہ کیا کرتا ہے؟ اب نفس امارہ اور شیطان مل کر آپ کو عجب میں مبتلا کرتے ہیں. کمال کی روایت ہے کہ نفس امارہ اور شیطان آپ کو عجب میں مبتلا کر کے کہتے ہیں اب اس سے جتنی عبادتیں کرنی ہے کرنے دو. کیا مطلب؟ اب آپ مسجد تو آ رہے ہیں مگر اب ناز کر رہے ہیں، میں مسجدی ہوں، میں نمازی ہوں. اب روایت میں ملتا ہے کہ دو لوگ مسجد میں داخل ہوئے، ایک مومن تھا ایک فاسق تھا. مسجد میں داخل ہوئے مگر جب مسجد سے نکلے مومن فاسق ہو گیا اور فاسق مومن ہو گیا.
بھائی مسجد تو فاسق بننے کی جگہ نہیں، مسجد تو مومن بننے کی جگہ. مگر یہ روایت کیا بتا رہی ہے؟ مسجد میں دو لوگ آئے، ایک مومن تھا ایک فاسق تھا، مگر جب مسجد سے نکلے مومن جو تھا وہ فاسق ہو کے نکلا، فاسق جو تھا مومن ہو کر نکلا. بھائی وجہ کیا ہے؟ جو مومن مسجد میں آیا تو اپنی عبادتوں پہ ناز کرنے لگا. میں ہمیشہ مسجد آتا ہوں، میں تو فجر کی نماز پہ بھی مسجد آتا ہوں، میں تو بڑا عبادت گزار ہوں. اب اپنی عبادتوں پہ ناز کرنے لگا. شیطان اور نفس امارہ پہلے آپ کو عبادت سے روکتے ہیں، جب آپ عبادت سے نہیں رکتے تو آپ کو عجب کے ذریعے سے، یعنی اپنے ہی اچھے اعمال پر ناز کرنے کے ذریعے سے آپ کی عبادتوں کو برباد کر دیتے ہیں. اس شخص نے تھا مومن، مگر جب عجب کیا اپنی عبادتوں پر ساری عبادتیں ختم ہو گئی، فاسق ہو گیا. مگر جو فاسق آیا تھا نا، جو فاسق آیا تھا، جب اندر آیا وہ خود سے خوشگمان نہیں تھا، خود سے بدگمان تھا. کہہ رہا تھا خدایا میں تو کچھ بھی نہیں، خدایا میں تو گنہگار ہوں، خدایا میں تو خطا کار ہوں، خدایا مجھے مسجد آنے کی توفیق نہیں ملتی. اس نے توبہ کی اور خود کو کچھ نہ سمجھا. اب جو توبہ کر کے نکلا تو تھا فاسق مگر مومن بن کے نکلا. آئیے ہم بھی پکے مومن بنے، زبانی نہیں، پکے مومن کہ زبان کے ساتھ دل بولا. ایسے مومن بنے کہ ہماری پوری زندگی بولے علی مولا. جب میں بزنس کروں تو میرا بزنس بھی بولے علی مولا، یعنی بزنس میں دھوکہ نہ دوں. ہاں بھائی، جب میں ٹیچر ہوں، میں بچوں کو پڑھا رہا ہوں تو وہ میرا علم بھی بولے علی مولا. بچوں کو پیار سے پڑھاؤں اور اچھی طرح سے پڑھاؤں، یعنی اپنی فیلڈ میں خیانت نہ کروں. جس فیلڈ کے آپ ہیں مجھے نہیں معلوم، مختلف فیلڈ، اگر میں پولیس آفیسر ہوں، اگر میں فوجی ہوں، اگر میں کوئی منسٹر ہوں، جو بھی میری فیلڈ ہے اس فیلڈ میں صحیح طرح سے کام کروں. یعنی میری فیلڈ میں جہاں میں کام کر رہا ہوں وہاں سے بھی صدا آئے علی مولا، یعنی میں وہاں پر بھی ویسے کام کروں جیسے مولا علی چاہتے ہیں. آج کا نسخہ بتانے سے قبل زیارت عاشورہ کا میں انشاءاللہ آپ سے ہر روز پوچھوں گا. جس نے زیارت عاشورہ پڑھی وہ ہاتھ اٹھائیں. ماشاءاللہ تعداد بڑی افسوس سے نہیں ہے. صلوات پڑھی بآواز بلند. تعداد بڑھائیے خدا کے واسطے. ہم کئی دنوں سے پوچھ رہے ہیں کہ زیارت عاشورہ کون پڑھ کے آیا ہے، کون پڑھ کے. یہ نیچرل ویکسین ہے مولا حسین کی طرف سے، یہ بہترین ویکسین ہے مولا حسین کی. اسے ہر روز لگا کے آئیے اور اللہ انشاءاللہ آپ کو اس بیماری کے شر سے بھی بچائے گا اور ہر بیماری کی شر سے بچائے گا. صلوات پڑھی بآواز بلند. آج کا نسخہ کمال کا نسخہ. اکثر لوگ بیچارے کہہ رہے تھے ہمیں بچے نہیں ہوتے، اولاد نہیں ہوتی، اور آج کا جو دن ہے حضرت علی اصغر. ایک شخص آیا مولا حسن کے پاس، مولا کے پاس آیا اور کہا مولا مجھے بچہ نہیں ہوتا، کوئی نسخہ کوئی دعا. مولا نے کہا ایک نسخہ بتاتا ہوں، 1 سال کا نسخہ ہے. اچھا یہ وہ نسخہ ہے ماشاءاللہ جس نے اس پہ عمل کیا. البتہ وہ شرائط جو میں نے بتائی تھی نا کہ بھائی گناہ کو چھوڑ کے عمل کرو. موٹے والی مثال تو یاد ہے نا کہ جو بیچارہ ایکسرسائز بھی کر رہا ہے اور ساتھ میں ماشاءاللہ خوب وہ پراٹھے اور پائے شائے بھی کھا رہی ہے. آپ کو مثال اس لیے بار بار بتا رہا ہوں کیونکہ اس کا جب اثر نہیں ہوگا، گناہ کے ساتھ جو نسخہ آپ کریں گے کوئی اثر نہیں ہوگا. گناہ جو ہے وہ آپ کی دعا کو جیل میں ڈالتا ہے. دعائے کمیل آپ سب پڑھتے ہیں نا، دعائے کمیل میں مولا علی کہہ رہے ہیں کچھ گناہوں کی وجہ سے تمہاری دعائیں جیل میں چلی جاتی ہیں تو تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی. تو گناہ کو چھوڑ کے نسخے پہ عمل کریں. یہ وہ نسخہ ماشاءاللہ جس نے عمل کیا اسے بچہ ہو گیا. اب پچھلے سال کا واقعہ ہے، ایک جگہ میں گیا تھا تو ایک صاحب آئے تقریباً 18-19 سال کا بچہ لے کر. انہوں نے کہا 20 سال پہلے ہم کو کئی سالوں سے بچہ نہیں ہو رہا تھا تو ہم آپ کے بابا کے پاس آئے. انہوں نے یہ نسخہ بتایا، ہم نے عمل کیا اور الحمدللہ بچہ 20 سال کا ہو گیا. یہ مولا حسن کا نسخہ کمال کا ہے. جسے اولاد نہیں اس پہ عمل کرے 1 سال کے بعد انشاءاللہ انہیں بچہ ملے گا. مگر شرائط دعا، آنکھ سے گناہ نہیں، کان سے گناہ نہیں، زبان سے گناہ نہیں، ہاتھ سے گناہ نہیں، 7 اعضاء پاک ہوں. کیا نسخہ ہے؟ آسان بھی ہے مشکل بھی ہے. آسان اس لیے کہ ایک جگہ بیٹھ کے پڑھنے کا نہیں،
خواتین جو ہیں کھانا پکاتے ہوئے، چلتے پھرتے ہوئے، بچوں کا خیال کرتے ہوئے وہ یہ ذکر کر سکتی ہیں۔ مرد حضرات کام پہ جا رہے ہیں، نوکری پہ جا رہے ہیں، ڈرائیو کر رہے ہیں، چلتے پھرتے کوشش ہو کہ باوضو ہو، لیکن یہ چلتے پھرتے اس پہ عمل کر سکتے ہیں۔ کیا نسخہ ہے؟ 7000 مرتبہ بیوی، 7000 مرتبہ شوہر، ہر روز استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کا ذکر کریں، یعنی 14000 مرتبہ دن میں، 1 سال تک بغیر ناغہ، یعنی بیچ میں فاصلہ نہ آئے، 1 سال تک اس پہ 14000 مرتبہ، یعنی 7000 مرتبہ بیوی استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اور 7000 مرتبہ میاں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کا ذکر کریں۔ انشاءاللہ اس پہ عمل کریں۔ جن کو اولاد نہیں ہو رہی ان شرائط کے ساتھ دیکھیے آئندہ سال ان کو اللہ بچہ دے گا حضرت علی اصغر کے صدقے میں۔